جنگل میں بونوں کا گھر آباد تھا۔ اس گھر میں 3 بونے رہتے تھے۔ سب سے بڑا ڈیڈی بونا، اس سے چھوٹا ممی بونا، جبکہ سب سے چھوٹا منا بونا تھا۔ ایک روز صبح سویرے بونا سو کر اٹھا تو انہیں سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ ڈیڈی بونا کھیر بڑی مزیدار بناتے تھے، اسی لیے منے بونا نے فرمائش کی کہ آج ڈیڈی بونا کھیر پکا کر کھلائیں۔ ڈیڈی بونا نے شہد، بادام اور میوہ ڈال کر بہت مزیدار کھیر تیار کی، لیکن جب تینوں بونے کھیر کھانے لگے تو یہ بہت زیادہ گرم تھی۔ ممی بونا نے مشورہ دیا کہ جب تک کھیر ٹھنڈی ہوگی کیوں نہ ہم لوگ صبح کی سیر کر آئیں۔ منا بونا نے کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں سیر کرنے نہیں جاؤں گا، مجھے کھیر ٹھنڈی کر کے کھانے کے لیے دو۔ ممی بونے نے سمجھایا، بیٹا ضد نہیں کرتے، بڑوں کا کہنا مانتے ہیں، آؤ شاباش، جلدی چلو، ہم صبح کی سیر بھی کریں گے اور ساتھ ہی کچھ پھل بھی توڑ کر لائیں گے۔ تینوں بونے جنگل میں سیر کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ ممی بونے نے آواز دے کر کہا، منے بونا اندر سے ایک ٹوکری لیتے آنا تاکہ پھل لانے میں آسانی رہے، اور ہاں، گھر کا دروازہ بند کر دینا۔ منا بونا آخر میں گھر سے ٹوکری لے کر نکلا تو اپنے پیچھے گھر کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ آج جنگل میں موسم بہت مزے کا تھا، ہلکے ہلکے بادل اور ہوا چل رہی تھی۔ آمنہ اپنے گھر کے قریب جنگل میں سیر کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جنگل میں گھومتے گھومتے آمنہ جب بونوں کے قریب آئی تو اسے اندر سے مزیدار کھیر کی خوشبو آئی۔ آمنہ نے ہر گھر کے اندر جھانک کر دیکھا تو اندر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ وہ گھر کے اندر چلی آئی۔ اس نے دیکھا گھر کے اندر ایک میز کے گرد 3 کرسیاں رکھی ہیں اور میز پر کھیر سے بھرے 3 پیالے ہیں۔ آمنہ نے بڑے پیالے سے کھیر چکھی تو یہ بہت گرم تھی۔ اس نے کہا، یہ تو بہت گرم ہے۔ پھر اس نے دوسرے پیالے میں سے کھیر کا چمچہ بھر کے منہ میں رکھا اور خود سے بولی، اوفو، یہ بہت زیادہ میٹھی ہے۔ اب اس نے تیسرے پیالے میں سے کھیر کھا کر دیکھی اور کہنے لگی، واو، یہ تو بہت مزیدار ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کھیر کا پیالہ ختم کر دیا۔ آمنہ کافی دیر سے جنگل میں سیر کر رہی تھی، اس لیے کھیر کھانے کے بعد آمنہ نے سوچا کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ ڈیڈی بونے کی کرسی پر بیٹھی، لیکن یہ کافی سخت تھی۔ آمنہ نے سوچا، یہ تو آرام نہیں ہے، اس لیے ممی بونے کی کرسی پر بیٹھ کر دیکھا جائے۔ جب وہ ممی بونے کی کرسی پر بیٹھی تو وہ اندر دھنس گئی۔ آمنہ بولی، نہیں، یہ کرسی بھی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے منے بونے کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن یہ کرسی کیونکہ بہت چھوٹی تھی اس لیے آمنہ کا وزن نہ برداشت کر سکی اور ٹوٹ گئی۔ آمنہ نے منے ڈیڈی کی کرسی جوڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو پائی۔ آمنہ کو کھیر کھانے کے بعد نیند آنے لگی۔ اس نے اوپر کی منزل پر جا کر دیکھا تو وہاں 3 بستر بچھے ہوئے تھے۔ آمنہ نے سب سے بڑے بستر پر لیٹنے کی کوشش کی۔ یہ بستر ڈیڈی بونے کا تھا۔ آمنہ اس پر چڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ یہ اونچا تھا۔ پھر اس نے ممی بونے کے بستر پر لیٹنے کی کوشش کی، لیکن اس بستر پر بھی وہ نہ لیٹ سکی۔ آخر میں وہ منے بونے کی بستر پر لیٹ گئی۔ کافی دیر بعد جب تینوں بھالو سیر کر کے گھر واپس آئے تو انہیں گھر میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ڈیڈی بونے نے کہا، ارے دیکھو، کسی نے میری کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کی ہے اور شاید میرے پیالے سے کھیر بھی کھائی ہے۔ ممی بونے نے کہا، ہاں دیکھو، میری کرسی بھی میری جگہ سے ہٹی ہے اور میرے پیالے سے بھی یہی لگ رہا ہے۔ آخر میں منا بونا بولے، یہ دیکھو، کسی نے میری ساری کھیر بھی کھا لی ہے اور میری کرسی بھی توڑ دی ہے۔ ابھی یہ تینوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ انہیں اوپر بیڈ روم سے کچھ آواز سنائی دی۔ آوازیں سن کر بونے بہت پریشان ہوئے۔ پھر ڈیڈی بونے نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اوپر جا کر دیکھنا چاہیے، شاید کوئی ابھی تک ہمارے گھر میں موجود ہو۔ ڈیڈی بونے کی بات سن کر ممی اور منا ڈیڈی کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ قدموں سے چلتے اوپر والے کمرے میں پہنچے۔ ڈیڈی بونے نے کہا، دیکھو، کسی نے میرے بستر پر لیٹنے کی کوشش کی ہے۔
मुन्ने बोने की बात सुनकर मम्मी और डैडी भालू भी आ गए। किसी ने मेरे बिस्तर पर भी लेटने की कोशिश की है। ने कहा। मुन्ना बोना बोला, कोई मेरे बिस्तर पर लेटा था। नहीं नहीं, बल्कि अभी तक लेटा है और सो रहा है। वो इसके बिस्तर में सो रही थी। उसे देखकर बोने आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि वो कौन है। बोनों की आवाज़ सुनकर आमना की आंख खुल गई। वो अपने इर्द गिर्द बोनों को देखकर परेशान हो गई और जल्दी से बिस्तर से निकलकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अपने घर पहुंचने तक आमना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आइंदा कभी जंगल के इस हिस्से में ना गई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें बगैर बताए और बिना इजाज़त के किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। अगर वहाँ पर बोनों की जगह कोई और होता तो हो सकता था आमना की जान को खतरा होता। इसलिए आज से सब बच्चे ये वादा करें कि वो अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर किसी के घर भी नहीं जाएंगे। Like, share and subscribe our channel. Ching